اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Today, inshallah, we are going to conclude the first part of our visit to the world of Surah Fatiha. And آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا پہلا حصہ مکمل کریں گے، اور ہم آج اس تحقیق کو بھی مکمل کریں گے یا اس کو یہاں بیان کریں گے جو ہم نے خدا تعالیٰ کی نسبت دریافت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، سورہ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ خالق کی تفصیل کے متعلق ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ مخلوق کی تفصیلات کے متعلق ہے۔ لیکن یہ دونوں کوئی معین طور پر تو علیحدہ نہیں ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک جوڑ ہے۔ ان دونوں الفاظ کے درمیان گویا کہ ایک پل ہے، اور وہ پل ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالیٰ یعنی جو کہ خالق ہے کائنات کا، اس کا تعارف پیش کرتا ہے، اور اس کی دو خاص صفات کا بیان کرتا ہے، الرحمن اور الرحیم، جو کہ پیدائش کے فنومنا میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خالق ہی کے لیے ہیں جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا، اور ان تمام اشیاء کو جن کا ہمیں علم ہے، یا جن کا ہمیں علم تھا، یا جن کا ہمیں آئندہ مستقبل میں علم ہوگا۔ رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے، یعنی مخلوقات کا جو خدا ہے اس میں رحمانیت اور رحیمیت کی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ انتہائی مہربان ہے، اور وہ اپنی ان صفات کو بار بار ظاہر کرتا رہتا ہے۔ جب ایک دفعہ ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو مسلسل اپنے بندوں پر ظاہر کرتا رہتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو حاصل کرنے کا ایک منبع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس ذات میں رحمانیت اور رحیمیت کی دونوں صفات جمع ہوئی ہیں، اور ان دونوں صفات کے ذریعے وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک رب ہے، برقرار رکھنے والا ہے، ایک خالق ہے جو چھوٹے چھوٹے ذرات کو اٹھا کر ان سے ایک بہترین انسان بناتا ہے، جو عدم سے پیدا کرتا ہے، اور تمام اشیاء کو ایک اشارے سے ہی بڑھاتی چلی جاتی ہے اور ترقیاں ادا کرتی چلی جاتی ہے۔
اور آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور وہ ایک نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک پہنچتی ہے۔ وہ کسی بھی لحاظ سے ساکن نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو وہ مسلسل اس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور وہ حجم میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مادی حجم ہو، بلکہ صفات کے مجموعے کے لحاظ سے حجم مراد ہے۔ تمام تعریفیں اسی ہی کے لیے ہیں، اور تعریف سے مراد مکمل تعریف، مکمل حمد، ایسی حمد جو ایسا کامل ہو کہ اس میں سے کوئی چیز کسی اور کے لیے چھوڑا نہ گیا ہو۔ تو اس حمد کے متعلق ایک مکمل پن ہے جو ہر شے کو اس حمد کے حصے سے گویا کہ معدوم کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی جناب سے کسی اور پر کوئی حمد عنایت نہ فرمائے۔ اس کے متعلق میں نے پچھلے سال کے درس میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی، اس لیے میں دوبارہ اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن میں بس اختصار سے یہاں دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم وہ صرف مادی دنیا کا خالق ہی نہیں ہے جس میں انسان کی تکمیل ہوئی، بلکہ وہ روحانی یا مذہبی دنیا کو پیدا کرنے والے کا ذمہ دار بھی ہے۔ الرحمن یعنی قرآن کریم کا رحمان، جس نے قرآن کریم کو بنایا، اور الرحیم یعنی کہ شریعت کو بنانے والا، جس نے قوانین بنائے۔ ان دونوں میں مہربانی کی صفت پائی جاتی ہے۔ جو دنیا مادی ہے اور جو دنیا روحانی یا مذہبی ہے، ان دونوں کا خالق ایک ہی ہے۔ تو کسی ایک خالق کا جو پیداوار ہے، ان میں وہی صفات پائی جانا ضروری ہیں، ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہو سکتی، یا کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہو سکتا اس کی مادی دنیا میں اور اس کی روحانی یا مذہبی دنیا میں جو اس نے خود پیدا کیا ہے۔ تو ان دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی الرحمن اور الرحیم جو کہ مادی دنیا کا خالق ہے، اور الرحمن الرحیم جس کا ذکر دوبارہ سورہ فاتحہ میں کیا گیا ہے، جو کہ روحانی یا مذہبی دنیا کا خالق بھی ہے۔ تو دونوں میں ایک مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، اور الرحمن اور الرحیم اس بات کو قائم کرتی ہے، اس مطابقت کو قائم کرتی ہے۔ مذہب کی دنیا میں مہربانی کی صفت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی مذہب جس میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس خدا تعالیٰ کو جانتے ہیں اس میں رحمانیت اور رحیمیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو وہ ایک ایسا مذہب ہمارے لیے کیسے لا سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ان دو بنیادی صفات سے مبرہ ہوں؟ کوئی بھی مذہب جو ان صفات سے مبرہ ہو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ مالک یوم الدین یعنی کہ وہ تمام اشیاء کا مالک ہے، اس کا ہر ایک چیز کے اوپر اختیار ہے۔ رحمانیت ابتدائی کے متعلق بتاتی ہے کہ جو ابتدا ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ رحیمیت ہمیں کسی چیز کا ایک مسلسل ترقی کے متعلق بتاتی ہے، اور ربوبیت میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی شروع کے اور تسلسل کے، اور ایک مسلسل ترقی کے۔ یہ ایک خلاصے میں رحمانیت اور رحیمیت، اور ان دونوں کو جب آپس میں جوڑا جائے تو ربوبیت
کی وضاحت ہے۔ مالکیت آخرت کی بات کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے جو کہ خالق ہے اس نے گویا کہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو ابتدا کا خدا ہے وہ اس کا بھی خدا ہے جو کہ مسلسل ترقی کر رہا ہے، اور وہ آخرت کا بھی خدا ہے، اور مالکیت ہمیں یہ بات بتلاتی ہے۔ اور ہر چیز جس کا ایک عارضی مالک ہو، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ عارضی مالک بھی ختم ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی ان کا اصل مالک ہوتا ہے۔ تو مالکیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مالک جو ہر لحاظ سے مکمل مالک ہو۔ اور میں نے پہلی بھی یہ آیت قرآن کریم کی پیش کی تھی، ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ مالک یوم الدین ایک قابض ہے اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر مالک ہے، ایک ایسے وقت کا جبکہ تمام اشیاء کے عارضی مالک انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کا مالک اس کے نتیجے میں صرف خدا تعالیٰ ہی ان کا مالک ہوگا اور کچھ نہیں۔ گویا کہ تمام چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وجہ رب کا مالک یوم الدین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی سوائے خدا تعالیٰ کے۔ تو یہ ہمیں ایک ایسی ذات کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ ہر لحاظ سے ہر درجے پر کامل اور مکمل مالک ہے، جو کہ صرف قابض ہی نہیں بلکہ تمام اشیاء کا مالک ہے، جو قوانین بنانے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بیٹھا ہوگا اور جب کائنات ختم ہوگا تو وہ اس دن کا مالک ہوگا، یعنی کہ مختلف معاملات اس کے سامنے اس کے فیصلے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ وہ قوانین کا بنانے والا ہو اور اس کے پاس وہ طاقتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس قانون کو نافذ کر سکے، ورنہ وہ آخری دن کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک ایسی وضاحت ہے یا ایک ایسا تعارف ہے ہمارے خدا تعالیٰ کے بارے میں کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل اور خوبصورت ہے اور کم الفاظ میں ہے، اور یہ انسان کے بالمقابل جب وہ کسی چیز کا تعارف پیش کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی دوست کو کسی اور کا تعارف پیش کرنا چاہیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے کسی بندے کا تعارف پیش کرنا، الفاظ آپ کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ انسان رتبے میں جتنا مرضی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ محض ایک تعارف پیش کر کے انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب کبھی بھی کسی کو کسی خاص بندے کا تعارف پیش کرنا پڑے تو وہ مناسب الفاظ اپنے ذہن میں ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کون سے اچھے الفاظ استعمال کروں کہ اس کا اچھے سے تعارف پیش کر سکوں، اور آخر میں پھر اس کو کہنا پڑتا ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں اس کا تعارف کر تو چکا ہوں لیکن میں انصاف نہیں کر سکا، یہ میرے اس تعارف سے بہت بالا تر ہے۔ اور یہ تو صرف ایک انسان کی بات ہے جس کے بارے میں آپ اتنا کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہاں خدا تعالیٰ ہے جو کہ تمام دنیا کا خالق ہے اور وہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اور اس نے اتنے مکمل طور پر اور ایسے کامل طور پر اپنا تعارف پیش کیا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس وضاحت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اس نے مکمل طور پر اپنا تعارف کر دیا ہے، صرف خالق کے طور پر نہیں بلکہ اپنی مخلوق کا بھی اس نے تعارف کیا ہے اور اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ اگر آپ پچھلے دنوں کی تفسیر جو ہم نے کی ہے اور پچھلے سال کی تفسیر کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان چند الفاظ میں ہمارے خالق نے صرف اپنا ہی تعارف نہیں کیا، صرف اپنی ہی وضاحت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی مخلوق کا بھی تعارف کیا ہے اور اس کی بھی وضاحت کی ہے۔
اس نے مخلوق کی فنامنا کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے جو بنیادی فلسفے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور اس نے باقاعدہ وجوہات اور جواز پیش کیے ہیں اپنے رویے کے، اور اپنی مخلوق کا بھی تعارف پیش کیا ہے، اور جو قوانین اس مخلوق کو چلاتی ہیں اس سب کا تعارف پیش کیا ہے، اور وہ قوانین جو غیر جاندار اشیاء کو چلاتی ہیں اور جاندار اشیاء کو چلاتی ہیں، یعنی زندگی کی دنیا، اور وہ ان قوانین کی بھی بات کرتا ہے جو کہ انسانی دنیا میں چلتی ہیں، اور ہمیں وجوہات بتاتی ہیں کہ ان کے مطابق کیوں چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ ایک کامل قانون بنانے والا کیوں ہے اور کوئی شخص اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چار خدا تعالیٰ کی صفات ہیں یہ بنیادی شرائط ہیں کسی کے کامل قانون بنانے کے لیے، اور چونکہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ چاروں صفات مکمل طور پر پائی جائیں، خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جس کے اندر ان میں چاروں میں سے کوئی ایک بھی صفت کامل طور پر پائی جائے جس طرح خدا تعالیٰ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے الحمد ان چاروں صفات پر اطلاق پاتی ہیں، الحمد للہ، الحمد للرب، الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، اور اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، الحمد لرب العالمین، یہ خدا تعالیٰ کے لیے حمد ہے، الحمد للرحمن، یہ بھی خدا تعالیٰ کے لیے حمد ہے، الحمد للرحیم، یہ بھی خدا تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اور مالک یوم الدین بھی ایسے ہی ہے، اور الحمد مکمل حمد ہے جو کسی کا در حقیقت ہو، اس کو زبردستی یا کسی اور کے ذریعے عنایت نہیں کیا جاتا، وہ اسی کا ہے۔ تو اگر آپ خود تجربہ کریں، اگر آپ یہ خصوصیات کسی شخص کو دینے کی کوشش کریں تو آپ ناکام ثابت ہوں گے۔ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے جس کے اندر جو رب کے بالمقابل ہو، جو دوسروں کو ترقیات عطا کرتا ہے، جو لوگوں کو نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک لے کر آتا ہے، جو رازق ہے، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور ایک ایسا نظام مہیا کرتا ہے جہاں پر ضروریات کو پورا کرنے کی کمی نہیں پڑتی، اور تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کھانا ایک بھوکے انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر قسم کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ کھانا کسی ایسے انسان کے لیے ضروری ہے جو کہ جسے بھوک ہو، لیکن ہر قسم کا کھانا نہیں۔ کوئی خاص قسم کا کھانا ہونا چاہیے کسی خاص بندے کے لیے جسے بھوک لگی ہو، اور ایک خاص مقدار بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہو جائے تو وہ مکمل طور پر سیراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے ضرورت سے زیادہ کھانا دے دیں تو اس کے لیے گویا کہ زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی اس بندے کے لیے جس کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ تمام ضروریات اور بھی کئی باتیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور بعض جن کا ذکر نہیں بھی کیا، یہ ایک کامل رب کا تصور پیش کرتی ہیں جو کہ حمد کا ہر لحاظ سے مستحق ہے۔ تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، جتنا مرضی وہ متکبر انسان ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس لحاظ سے رب ہے، کہ وہ اور اس بات کا دعویٰ کہ وہ حمد کا مستحق ہے، وہ انسان ہے یا وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ذمہ دار ہے کسی چیز کو ترقی دینے کے لیے اور اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ یہ خوبیاں کسی بھی انسان میں نہیں پائی جاتی سوائے خدا تعالیٰ کی ذات میں۔ تو خدا تعالیٰ کا ایک
تعارف اتنا کامل طور پر بنایا گیا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے، کہ یہ ممکن کیسے ہے۔ اور اسی اثناء میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مخلوق کا پورا فنامنا بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور تمام سائنسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ آج کل دریافت ہو رہی ہیں اور جو آئندہ مستقبل میں دریافت ہوں گے، ان کا بھی ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور شاید کوئی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مذہبی ہیں، متعصب لوگ ہیں، آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ ایسی صفات اپنے کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ وہاں ہیں ہی نہیں، اور اپنے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ لیکن میں نے یہ بات ثابت کی ہے، اور میں مزید اس کو ثابت کر سکتا ہوں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی دہریے انسان کو جو قرآن کریم میں ایمان نہیں رکھتا، کہ جس کسی بھی چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ثبوت بھی مہیا کیا گیا ہے، اور ایک ایسے مثبت انداز میں مہیا کیا گیا ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان جس میں عقل اور سمجھ بوجھ ہو وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کل ہم مذہب کی ضرورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو کسی بالاتر ہستی نے قائم فرمایا ہے۔ وہ مالک ہے، ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کو چلاتا ہے، بناتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں وہ مذہب ہے۔ تو مذہب کی کیوں ضرورت ہے، اور ہم کیسے کسی ایسے ذات پر توکل کر سکتے ہیں کسی انسان کے بجائے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا نظام پیدا کرے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو؟ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک ایسے دور سے شروع کیا جو کہ انسانوں کے دور سے پہلے کا تھا۔ میں نے ایک ایسے دور سے بھی شروع کیا جو کہ زندگی کے پہلے کا دور تھا۔ میں نے نباتات اور غیر جاندار کی دنیا کے بارے میں بھی بات کیا تھا، اور شروع سے لے کے آخر تک میں نے یہ بات ثابت کی کہ ہر صورتحال میں قوانین کا ہونا ضروری تھا۔ چیزیں خود بخود نہیں چل سکتیں کسی قانون کے بغیر، یعنی فزکس کے قوانین کے بغیر، کیمسٹری کے قوانین کے بغیر۔ تمام قوانین جو زندگی کو چلا رہے تھے وہ مختلف اشیاء کو ایک سمت کی طرف ترقیات عطا کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس کام میں وہ ذات کامیاب رہا۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ قانون کی ضرورت تھی، اور جس نے اس قانون کو بنایا اس کے اوپر سب سے زیادہ توکل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بہترین قوانین بنائے۔ اگر آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کریں تو آپ کائنات کے توازن کو درہم برہم کر دیں گے اور ترقی کے مرحلے میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ ہر ایک قانون ضروری ہے، اور وہ باقی تمام قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اور ایک متوازن کائنات میں مناسب معلوم ہوتی ہے۔ وہ قوانین موجود ہیں اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے موجود ہیں۔ اگر آپ اس قانون کو خراب کریں تو آپ گویا کہ کائنات کے نظام کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کائنات کے شروع سے ہی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جو قوانین ہیں وہ جس طریقے سے وجود میں آئے، اور سائنٹسٹس نے بھی قطعی طور پر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کائنات کے قوانین ہیں وہ فوراً ہی وجود میں نہیں آئے، بلکہ وہ گویا کہ عدم سے پیدا ہوئے ہیں یا عدم سے بنے ہیں، اور بڑی تیز رفتار سے ترقی پذیر ہوئے ہیں۔ وہ چار بنیادی فورسز جو ضروری ہیں ہر اس چیز کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں، ان کے آگے چار اور قوانین ہیں۔ قدرت کے یہ چاروں بنیادی فورسز جو کہ ہر چیز کو متحرک کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ بڑی تیزی سے ترقی پذیر ہوتے ہیں، اور یہ بگ بینگ کے نام سے موسوم ہے۔
اور جو وقت ان 4 فورسز کے نشو و نما پانے کا ہے وہ اتنا کم ہے کہ ایک عام انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک میتھمیٹیکل فگر ہے جو کہ صرف میتھمیٹیشین سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا کم وقت ہے جس کے اندر یہ 4 بنیادی فورسز نشو و نما پاتے ہیں، اور پھر آگے یہ دوسرے قوانین کیسے اس سے بنتے ہیں اپنے تعامل کے ذریعے. یہ سب کام خدا تعالیٰ کے ہیں جو کہ خالق ہے، اور اگر آپ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نکال دیں تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ان 4 قوانین کا جو آپس میں جوڑ ہے اس میں کوئی خلل نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو نکال دیں اور پھر جو کائنات ہے وہ اسی طرح قائم رہے. خدا تعالیٰ ایک مکمل اور ایک کامل خالق ہے، اور اسی نے یہ قوانین بنائے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور جب آپ نباتات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور جب آپ جانوروں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹی سے ادنا سے بھی چیز کو بھی لے لیں، کوئی حقیر سی بھی چیز کو لے لیں کائنات میں، ویسے وہ حقیر تو نہیں ہے لیکن وہ بظاہر حقیر لگتا ہے، یہ ایک ادنا سا ڈیویشن ہے عام قانون سے، اور یہ ڈیویشن گویا کہ خود ایک قانون بھی ہے. لیکن اگر ایک اندھا دھن قانون بنانے والا ہوتا تو وہ ڈیویشن بھی نہ ہوتا. اگر آپ اس ڈیویشن کو غور سے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا کیا مطلب ہے. عام طور پر مختلف اشیاء گرماہٹ میں بڑھتی ہیں یا پھولتی ہیں اور ٹھنڈ میں سکڑتی ہیں، لیکن پانی کے متعلق ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. وہ اس عام قانون کے عین مطابق تو نہیں چلتا لیکن اس کے بالکل برخلاف بھی نہیں چلتا. اس کا ایک اپنا قانون ہے، اور وہ قانون ایک استثنائی قانون ہے جو کہ صرف پانی پر لاگو ہوتا ہے. عمومی طور پر پانی اس قانون کے مطابق چلتا ہے کہ وہ گرماہٹ سے پھولتا ہے یا پھیلتا ہے، لیکن وہ اس قانون کے عین مطابق نہیں چلتا کہ وہ ٹھنڈ میں سکڑ جائے. وہ سائز کے لحاظ سے تھوڑا بہت چھوٹا یا کم تو ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن پھر اچانک سے وہ پھر پھیل جاتا ہے یا پھول جاتا ہے اور وہ برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نہ چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ مزید پھیل سکتا ہے، وہ اسی شکل کو اختیار کرتا ہے. یہ ایک استثنائی صورت ہے، اور یہ استثناء جو ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ اس کا اپنا ایک قانون ہے جس کے ذریعے یہ چلتا ہے، اور یہی زندگی کے پیدائش میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. باقی تمام قوانین جو ہم دیکھتے ہیں وہ تمام عوامل جو زندگی کی پیدائش میں کردار ادا کرتی ہیں وہ تمام درہم برہم ہو جاتے اگر یہ استثناء نہ ہوتی، کیونکہ زندگی جو ہے وہ سمندروں سے شروع ہوئی ہے، اور زندگی میں ترقی کے مختلف مراحل طے کرنا ضروری تھا، اور موسم کی تبدیلیاں بھی ضروری تھیں تاکہ وہ اس تکمیل تک پہنچ سکے جسے ہم آج دیکھتے ہیں. اور چونکہ یہ سمندر سے شروع ہوا ہے، اور چونکہ موسم کی تبدیلیاں آنی تھیں، اس لیے اس کا ترقی کے مختلف مراحل میں سے گزرنا بھی ضروری تھا. جہاں پہ درجہ حرارت اتنا نیچے گر جائے یا گر جاتا کہ کسی بھی جاندار چیز کا وہاں زندہ رہنا ناممکن ہوتا. درجہ حرارت صرف -60 ڈگریز تک ہی نہ جاتا بلکہ اس سے بھی بہت نیچے چلا جاتا. تو یہ وہ صورتحال ہوتی جس میں سے زندگی کو گزرنا پڑتا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ زندگی ان مراحل سے گزر سکتی.
اس لیے زندگی کی حفاظت کے لیے یہ استثنائی قانون بنایا گیا۔ جب درجہ حرارت نیچے گرتا ہے تو بجائے اس کے کہ پانی سکڑ جائے وہ پھیلتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، اور جیسے وہ پھیلتا ہے وہ باقی پانی سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ پھیلا ہوا جو پانی ہے وہ اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر کی سطح پر آ جاتا ہے وہ، اور جیسے وہ اوپر کی سطح پر آتا ہے وہ گرماہٹ کا بھی نان کنڈکٹیو ہے، اس لیے سمندر میں سے گرماہٹ نکلتی نہیں ہے اور باہر نہیں جاتی۔ چونکہ یہ ایک کامل نان کنڈکٹر نہیں ہے، اس لیے مزید ٹھنڈ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ گرماہٹ اس سے نکلتی ہے کچھ حد تک اور باہر جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برف کی ایک موٹی تہ بن جاتی ہے، جب تک کہ گرماہٹ کا باہر نکلنے کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتا، یعنی سمندر سے لے کے باہر تک۔ سمندر کے نیچے یعنی نچلی سطح پر جو درجہ حرارت ہے وہ 4-5 ڈگریز پر برقرار رہ سکتا ہے، لیکن جو باہر کا درجہ حرارت ہے دنیا کا وہ -300 ہو سکتا ہے مثال کے طور پر۔ اب یہ ایک مکمل تھرمامیٹر ہے جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کامل تھرمامیٹر کا وجود میں ہونا اس استثنائی قانون کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ انسانی زندگی دنیا میں جی سکے، اور اگر یہ استثنائی صورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں جو کچھ اچھا ہوا تھا وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ تو یہ قانون کا بنانے والا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں قدرت میں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی کمزوری نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ سکیں کہ دیکھو یہاں پہ کوئی عیب ہے۔ اور اگر نظام میں کوئی خرابی ہوتی، کوئی عیب ہوتا تو آپ لوگ یہاں نہ ہوتے، یہ دہریہ لوگ یہاں نہ آتے جو بڑے بڑھ کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی تخلیق کو تو تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، لیکن ہر دوسری تخلیق کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ یہاں نہ ہوتے اگر کوئی کامل قانون بنانے والا نہ ہوتا۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک کامل قانون بنانے والے کی ضرورت تھی، اور اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ گویا کہ اندھا دھن اس کے ہاتھ میں تمام امور چھوڑ سکتے ہیں اور مکمل طور پر اور کامل طور پر اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ آپ کے بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ جس ذات نے آپ کو عدم سے پیدا کیا ہو اور اس انسانی مرحلے تک لے آیا ہو، جب وہ آپ کی مذہبی اور روحانی ترقیات کے لیے قوانین بناتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جو آپ کے لیے آگے قوانین بنائے تاکہ آپ کی مزید ترقی ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو قوانین ہیں ان کا کامل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ ذات کامل ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر توکل بھی کریں اور ان قوانین پر عمل کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ وہ دعوے ہیں جو کہ اپنے آپ کو خود ثابت کرتی ہیں۔ تو وہ اعتراض کرنے والا کہاں ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ بس دعوے ہی کرتے ہیں اور مذہب کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ کی کتاب خود جس کی وہ وضاحت نہیں کرتا؟ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اور جو بعد میں آنے والی آیتیں ہیں وہ اس کو مزید اس کی وضاحت کرتا ہے اور ایک مکمل تصور پیش کرتا ہے ایک خالق کی اور اس کی مخلوق کی، اور کیوں قوانین ہونے چاہیے اور کس نیچ پر وہ قوانین ہونے چاہیے، یعنی رحمانیت اور رحیمیت وغیرہ وغیرہ۔
اب میں نے کہا تھا کہ یہ جو تعارف ہے یہ بڑے کھلے طور پر ہمارے سامنے یہ وضاحت پیش کرتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی وجہ ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور اگر ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر چیز ایک خاص مقصد کے پیچھے چلتی ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اور وہ جو منازل ہیں ان کا ذکر مراحل کی صورت میں کیا جا سکتا ہے جس میں منازل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو، اور اسی لیے مالک یوم الدین کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف قیامت کے دن کا مالک یا قابض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے مالک یوم الدین الدین۔ الدین کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے، اور اس کے بھی معنی گویا کہ لامتناہی ہے۔ الدین ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہر قسم کے کائنات پر اطلاق پا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بکریوں کا جو الدین ہے وہ انسانوں کا الدین نہیں ہے، اور جو خرگوش کا الدین ہے وہ بکریوں کا الدین نہیں ہے، اور جو پھولوں کا الدین ہے وہ خرگوش کا الدین نہیں ہے۔ تو ہر چیز جسے ہم دیکھتے ہیں وہ گویا کہ اپنے ذات میں ہی ایک کائنات ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے گویا کہ ایک الدین بھی ہے، اور ہر ایک چیز کی ایک منزل بھی ہے، اور وہ جو منزل ہے وہ کلیتاً خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو کہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ ایک مکمل تصور ہے، اس لحاظ سے مکمل نہیں کہ ہم نے پورے طور پر اس کا احاطہ کر لیا ہے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک ہم نے کسی حد تک اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور کائنات کا ایک تصور سامنے آ گیا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ تو جب آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں جہاں آپ کائنات اور خالق کو سمجھ سکیں، پھر آپ مزید گہرائی میں جا کر خدا تعالیٰ کی تمام صفات کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان صفات کو آپ اس کی مخلوق میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ معلوم کر کے کہ رحمانیت اور ربوبیت اور رحیمیت اور مالکیت یہ ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کے لیے ایک انڈر ورلڈ ہے، جس میں جو اپر ورلڈ ہے وہ رب، رحمان، رحیم اور مالک بن جاتا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے ایک اپر ورلڈ بھی ہے جس میں ہر چیز اوپر ایک رب، رحمان، رحیم اور مالک کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ ربوبیت اور رحمانیت کی جو وسعت ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو کامل رب اور رحمان ہے، جو تمام اشیاء کا خالق ہے، آپ کسی بھی سمت میں چلے جائیں آپ بالآخر خدا تعالیٰ ہی کی طرف جائیں گے جو کہ خالق ہے اور ان تمام صفات کا مالک ہے۔ باقی تمام اشیاء میں آپ دیکھیں گے یہ صفات ہیں، لیکن اس طرح مکمل طور پر نہیں، یہ صفات ان کو عطا کی جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہونا ضروری تھا کیونکہ ایک نقش و نگار کرنے والا اپنا نشان اس کام کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ جس کسی نے ٹیلی ویژن بنایا ہوگا وہ اپنا نشان اس ٹیلی ویژن کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جس کسی نے ٹیلی فون بنایا ہوگا وہ ٹیلی فون پر اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے، جس نے کوئی کرسی بنائی ہوگی وہ اس کرسی کے اوپر اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ نشان سے مراد کوئی ایسا نشان جو اسے دوسروں سے ممتاز کرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اوپر کوئی نشان نہ چھوڑا ہو؟ ضروری ہے کہ مخلوق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی صفات کی عکاسی کرتی ہو، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے قبل اس کے کہ ہم اس پل کی طرف آئیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر سے آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک نہایت ہی مفید اور ایک بہت اہم ایپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے زندگی کے
مسئلے مسائل کے ضمن میں ہے۔ اگر آپ ارتقاء کے بنیادی فلسفے کو سمجھیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ زندگی کے مسئلے مسائل کو حل کر سکیں جہاں پہ بھی آپ کو ان کا سامنا ہو۔ آپ اگر خالق اور مخلوق کو سورہ فاتحہ کی ان آیات کے روشنی میں سمجھ جائیں تو آپ کبھی بھی کسی مسئلے میں ہار نہیں کھائیں گے۔ تمام فلسفوں کا جواب سورہ فاتحہ سے دیا جا سکتا ہے، وہ چاہے سوڈو فلسفہ ہو یا کوئی حقیقی فلسفہ ہو۔ جب آپ حقیقی فلسفوں کو سورہ فاتحہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو سوڈو فلسفے ہیں جو کہ غلط ہیں، وہ فلسفے نہیں ہیں، وہ من گھڑت ہیں، لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ ایسے فلسفے ہیں، اور سورہ فاتحہ آپ کی مدد کرے گا ان فلسفوں کو سمجھنے میں اور ان کو شکست دینے میں اور ان کے عیوب کو ظاہر کرنے میں اور ان کا انکار کیوں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مذاہب جو ہیں انہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ جھوٹے مذاہب اور سچے مذاہب کا امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کو بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں غلط ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا غلط ہے۔ یہ مسئلہ بھی، یعنی کسی مذہب کا سچا ہونا، یہ غلط ہونا، یہ سورہ فاتحہ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ جو کچھ تفسیر میں پہلے اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں پچھلے سال کے درسوں میں، ان کو میں جمع کرتا، لیکن ممکن ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ دوبارہ دہرانا پڑے تاکہ میں آپ کو بتدریج آگے لے کے جا سکوں۔ جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس فقرے میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جنہیں ذہن میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایا کا مطلب یہ ہے کہ تو ہے، صرف تو ہی ہے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ہر ترجمے میں نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر ایک بندے کے لیے معروف ہے جو سورہ فاتحہ کو جانتا ہے۔ نعبدو کا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ایک معروف ترجمہ ہے، اور نعبدو جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ گویا کہ انسان جو ہے وہ پوری کائنات کی طرف سے بول رہا ہے۔ یہ لفظ اتنی وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گویا کہ انسان اپنے لیے ہی بات کر رہا ہے، اس حد تک بھی محدود ہو سکتا ہے۔ اور نعبدو کی ایک اور حد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں وہ لوگ مراد ہوں جو صحیح راستے پر گامزن ہوں، جو صحیح مذہب پر ہوں، یعنی اسلام کے پیروکار ہوں۔ ایاک نستعین یہ ایک وسیع معنی پر محیط ہو سکتا ہے جو کہ پورے کائنات کا احاطہ کرے، پوری دنیا کو کا احاطہ کرے، اور انسانی زندگی تک محدود بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم تمام بنی نوع انسان کی طرف سے بات کرتے ہیں جب ہم تیری مدد مانگتے ہیں، اور یہ امین اور نیک لوگوں کی دنیا تک بھی محدود ہو سکتی ہے دوسروں کے خلاف، یعنی کہ آپ اب مدد چاہتے ہیں ان طاقتوں سے جو مذہب کے خلاف ہیں، جو گویا کہ خدا تعالیٰ کے خلاف ہیں۔ اب لفظ عبد یا عبودیت کا کیا مطلب ہے، یا عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبد کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی ہے، لیکن میں آج اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں
تاکہ ہم سورہ فاتحہ کے پہلے حصے کو دوبارہ بغور دیکھ سکیں اور اس جوڑ یا تعلق کے اوپر غور کر سکیں جو ان آیات سے ظاہر ہوتی ہیں اور جو اس کے بعد بھی آتا ہے۔ عبد کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مصدر ایک تو عبادت ہو سکتا ہے اور اس کا ایک مصدر عبودیت بھی ہو سکتا ہے۔ عبودیت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ عبودیت کا مطلب عجز و انکساری ہے اور عبادت کا مطلب انتہائی عجز و انکساری ہے۔ اگرچہ عبودیت کا لفظ معنوں میں محدود ہے لیکن وہ ایپلیکیشن میں وسیع ہے۔ عجز و انکساری جب خدا تعالیٰ کے ضمن میں آتا ہے تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہر مخلوق میں پائی جاتی ہے، ہر شے میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ ہر چیز کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہاں اس کے لیے شعور ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ عبودیت جو ہے وہ ایک لازمی فنومنا ہے اور عبادت جو ہے وہ رضاکارانہ فنومنا ہے۔ عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلیتاً فرما بردار ہونا اور اپنے آپ کو خشوع و خضوع سے اس کے سامنے پیش کرنا، لیکن رضاکارانہ طور پر نہیں۔ ہر چیز جسے خدائی طاقت کے ذریعے کسی راستے پر چلایا گیا ہو وہ اس راستے پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے ہٹ جائے، تو اس لیے وہ عاجز ہے۔ وہ مکمل عاجزی ظاہر کرتا ہے اس ذات کے لیے جس نے اسے اس راستے پر گامزن کیا ہو۔ لیکن کیا وہ چیز عاجز رہے گی خدا تعالیٰ کے سامنے اگر اسے کوئی اختیار دیا جاتا؟ یہ اصل سوال ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختیار پہلی دفعہ کسی کو دیا گیا ہو یہ بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اختیار ان بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خدا کے عاجز رہیں یا نہ رہیں، تو ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ وہ غلط راستے پر بھٹک جاتے ہیں اور وہ اس راستے کو اپناتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کے عاجز نہ رہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کی عاجزی کامل نہیں تھی۔ ان کی عاجزی صرف اس لیے تھی کیونکہ جبراً تھا۔ جب اس جبر کو اٹھا دیا گیا تو پھر وہ عاجز نہیں رہے، اگرچہ ان کے اندر ایک جبری قسم کی عاجزی تھی جسے وہ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے۔ ان کی طاقتیں محدود تھیں۔ قدرت کے جو قوانین ہیں وہ ان کو چلاتی ہیں اور ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ بعض حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ تو عاجزی کی ان خصوصیات کے باوجود جو کہ لازمی ہیں، جب انہیں کوئی اختیار دیا جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں یا نہ کریں، تو اکثریت ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ عبودیت کی جو خاصیت ہے وہ ایپلیکیشن کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے، بلکہ نہایت ہی جامع ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، لیکن وہ پھر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط اس لحاظ سے کہ جب کوئی اختیار دیا جائے تو یہ چیزیں جو بظاہر خدا تعالیٰ کی عبودیت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں وہ اصل راستے سے بھٹک چکے ہوتے ہیں اور اپنے لیے انہوں نے کوئی اور راستہ چن لیا ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی وہ مخلوقات جنہیں عباد کہا جاتا ہے، کیونکہ عباد عابد کا جمع ہے، وہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے،
وہ بہت زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور حقیقی طور پر زیادہ عاجز ہے، کیونکہ اسے ایک اختیار دیا گیا تھا کہ وہ عاجزی نہ اختیار کرے، لیکن اس کے باوجود اس نے پھر بھی عاجزی اختیار کرنا پسند فرمایا۔ تو اس لیے عبادت کے لفظ میں ایک انتہائی درجے کی عاجزی کا تصور پایا جاتا ہے جو کہ عبودیت میں نہیں پایا جاتا۔ کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا عباد عبد کا جمع نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں جی ہے، عبد دونوں میں معروف ہے۔ عبد وہ معروف لفظ ہے جو عباد اور عبید وہ لوگ ہیں جو جبراً غلام ہیں، اور عباد وہ لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر غلام ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں الفاظ ایک ہی لفظ سے مستنبت ہوتے ہیں، یعنی عبد، لیکن عبد مصدر کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی عبودیت اور عبادت۔ تو یہ وہ امتیازی فرق ہے۔ وہ دونوں الفاظ گویا کہ دو شاخوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عباد، عابد اور عبد دونوں کا جمع ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عباد جو ہے، یہ صاحب مزید عرض کرتے ہیں کہ عبادت کی جمع اسی طرح سے آتی ہے جیسا کہ عابد کی جمع عابدین آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ سب سے مستند عربی لغت کے کتب کے مطابق عباد کا جو لفظ ہے وہ ترجیحاً عابد کی جمع ہے عبادت کے لحاظ سے، اگرچہ یہ عبد کی بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن اس امتیازی فرق کے متعلق میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا۔ اب عبادت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس میں ایک والنٹری خاصیت پائی جاتی ہے۔ جو بنیادی لفظ ہے وہ وہی رہتا ہے۔ تو یہ جو خاصیت ہے، یہ والنٹری خاصیت جو ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ہر ایک عبد ہے، لیکن عبد میں عموماً کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد کو ایک اختیار دیا گیا ہے اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص راستے پر چلے، اور اسے نصیحت کی گئی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو سوائے خدا تعالیٰ کے۔ اور ایک لازمی خصوصیت بھی ہے جو کہ عبودیت کے ذریعے جس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ وہ تمام اشیاء جو کبھی وجود میں تھے یا وجود میں ہیں یا کبھی وجود میں آئیں گے، الا آتی الرحمن، وہ تمام اشیاء بالآخر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان کو لوٹ کر آنا ہی ہوگا، ان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے خدا سے آ کر ملیں، اور اس حالت میں کہ وہ خدا تعالیٰ کے مکمل طور پر فرما بردار ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان دونوں فنامنا کی وضاحت کی گئی ہے۔ عبادت کا جو فنامنا ہے، عبادت ایک والنٹری فنامنا ہے، اور عبودیت جو ہے وہ ایک کمپلسری فنامنا ہے۔ عبدہ وہ مصدر ہے جس سے یہ دونوں الفاظ مستنبت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور عباد عبد کی جمع بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ عابد کی بھی جمع ہے۔ لیکن عبدہ کے اور بھی کئی مختلف معنی ہیں۔ عبدہ کا ایک مطلب ہے خدمت کرنا۔ تو کوئی بھی اگر کوئی اپنی خدمت سر انجام دے تو وہ گویا کہ عبد ہے، اور اس میں کمپلسری اور والنٹری خصوصیات دونوں پائی جاتی ہیں۔
عبدہ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ مملوک ہو، یعنی کوئی غلام، وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے کہ وہ گویا کہ مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس نے اسی کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن پھر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس رنگ میں خدمت کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں بلکہ خدمت کے طور پر، اور ان لوگوں کو عبود کہا جاتا ہے یا عباد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ عبدہ کے لفظ میں عقیدت کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے تعیسیٰ عبدو دینارے، یعنی کہ تباہی پیسے کا عبد یا غلام ہے۔ پیسے کا کون غلام ہے؟ اس میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، ورنہ ہر ایک انسان پیسے کا غلام ہوتا۔ اس میں ایک آپٹیو خصوصیت ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی خدمت کر سکتے ہیں یا سر انجام دے سکتے ہیں رضا کارانہ طور پر، اس حد تک کہ گویا کہ آپ نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے۔ تو جب آپ اپنے پیسے کے مالک ہوں یا اپنی ملکیت کے مالک ہوں، آپ عبد الدینار نہیں کہلائے جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کی ملکیت یا آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کا مالک بن جائے، پھر آپ عبد الدینار کہلائے جا سکتے ہیں، یا آپ کا جو عمل ہے وہ عبد الدینار کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ پیسے کی طرف اتنے مائل ہو چکے کہ گویا کہ آپ نے اس کے اوپر جو ملکیت آپ کی تھی وہ آپ نے کھو دی ہو۔ جب ہم عبدہ کہتے ہیں عبدہ کی بجائے، تو اس کا مطلب یہ ہے لازمہ ولم یفارق ہو، اور یہ بات بھی اس میں شامل ہے کیونکہ بعض دفعہ کوئی عربی لفظ اگر ہو جو کسی ایک مصدر سے ہو، اس کی مختلف اشکال میں آتی ہے، اور اگر آپ کسی ایک شکل کا معنی کو تسلیم کر لیں تو اسی لفظ کا ایک اور شکل میں وہی معنی پائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر عبدہ یا عبدو اس کا مصدر ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ ایاک نعبد۔ لیکن ممکن ہے کہ اس میں اسی لفظ کے جو مختلف اشکال ہیں ان کے معنی بھی پائے جائیں، یعنی عبدہ۔ عبدہ عبادت کے لفظ کے معنی کو مزید خوبصورتی دیتی ہے۔ عبدہ کا مطلب ہے لازمہ ولم یفارق ہو۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ چمٹ جائے اور اسے چھوڑے نہ، اور اس میں اس کے لیے وفا کا تعلق ہو، تو اسے عبدہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی رضامندی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی اور چیز کے ساتھ چمٹنے کے لیے مجبور ہو اسے عبدہ نہیں کہا جا سکتا، اسے عبدہ کہا جاتا ہے جو کہ غلام ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی خدمات رضا کارانہ طور پر ادا کرے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس میں ایک وفا کا تعلق ہوتا ہے، اور اسے عربی زبان میں عبدہ کہا جاتا ہے۔ اور عبدہ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی مذمت کرنا۔ جب عرب لوگ کہتے ہیں عبدہ علی نفسہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا لیا۔ تو ان معنوں کی روشنی میں عبادت کا جو مطلب ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جا کے اور زیادہ وسعت میں جا کے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہم عبد کا لفظ یا عبدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ تمام معنی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک یہ معنی کہ کسی فیصلے کو رضا کارانہ طور پر تسلیم کرنا، ایک یہ معنی کہ انتہائی اور اعلیٰ درجے کا عجز و انکسار،
ایک یہ معنی کہ اس راستے کو چھوڑ دینا رضاکارانہ طور پر جسے ہم چاہتے ہوں اور کسی اور راستے کو ترجیح دینا جو کسی اور نے بیان کیا ہو. اور وفا کی ایک خصوصیت کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ ہم واقعتاً تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہم تیرے سوائے کسی اور کی عبادت کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تیری عبادت کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. ہم تیری عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی لحاظ سے. اور اس کے دوران اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اگر ہم اپنی عبادت کرنے کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا نہ کر سکیں تو ہم تجھے قصوروار نہیں ٹھہراتے بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. عبیدہ یعنی کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے اور یہ ہمارا قصور ہے اور سارا قصور ہمارا ہی ہے. تمام اچھی باتیں اور تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. یہ عبیدہ کا مطلب ہے جو ایاک نعبدو میں شامل ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اس فقرے کا تعلق اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے کہا جا چکا ہے، تو اس کا آپس میں جو تعلق ہے وہ 3 مختلف الفاظ کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے، اور ان 3 الفاظ میں 3 مختلف ذات کی طرف توجہ دلائی جائے گی جن کا ذکر کیا گیا ہے. ویسے تو ایک ہی ذات ہے لیکن اس کی مختلف خصوصیات ہیں. یہ مکمل مکالمہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے گا ان صفات کی ضمن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں پھر بھی جو زور ہے وہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف مائل ہوگی. خلاصتاً سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات ہے جو کہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور جو بعد میں آنے والے بیانات ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن جو پہلا فقرہ ہے وہ کافی ہے اور ہر لحاظ سے زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو جب ہم عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عبادت میں ایک مطیع ہونے کی خاصیت ہے، اور ایک یہ خاصیت بھی ہے کہ ہم سوال نہیں اٹھاتے عبادت کے بارے میں، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عبادت صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے نہ کہ کسی اور ذات کی طرف. تو اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو تو اس کا مطلب یہ ہوگا عبادت کے محدود معنوں کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے تجھے سمجھا ہے، جنہیں تو نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، ہم نے اب تیری تجلیات دیکھنی شروع کر دی ہیں. پہلے ہم ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن میں گویا کہ ایک جبر سا تھا کہ وہ تیرے مطیع ہوتے، لیکن اب تجھے دیکھنے کے بعد، تیری خوبصورتی اور تیری تجلیات کو دیکھنے کے بعد، تیرا تعارف حاصل کرنے کے بعد، اب ایسا نہیں ہے. ہم اس گروہ میں سے نکلتے ہیں، یعنی عبودیت کا جو گروہ ہے، اور عبادت کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں. اور اب ہم اپنی رضامندی سے، اپنی چاہت سے ہم نے اس راستے کو چنا ہے کہ ہم تیرا عبد بنیں. اور اے اللہ جو ربوبیت کی صفت کا قابض ہے اور جو رحمانیت کی صفت کا قابض ہے اور رحیمیت اور مالکیت، ہم تیرے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے.
ہم اس عبادت کے ساتھ آخر تک چمٹے رہیں گے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو یا عبادت کے اس وعدے کو پورا کرنے میں قاصر رہ جائیں، تو ہم ابھی تجھے بتاتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس کے قصوروار ہوں گے، تو اس کا قصوروار نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اس شخص پر جو عبادت کرنا چاہتا ہے الزام کی ایک خاصیت ہے یا قصور کا ایک خاصیت ہے، اس لیے وہ عبادت کی ذمہ داری کو اس کی مدد کے بغیر نہیں ادا کر سکتا۔ اگر آپ خود یہ کام کر نہیں سکتے اور اگر آپ غلطی کرنے کے ذمہ دار ہیں تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو ایاک نستعین کا بعد میں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک کامل عبد نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کو کامل مدد خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے، کیونکہ آپ غلطیاں کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور عبدیت جو ہے اس میں کچھ نہ ہونے کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو آپ اگر اسے کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی اور ذات کی طرف سے مدد بہت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ جب آپ عبد کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ عبادت کے لفظ میں شامل ہیں، عبادت کا معنی اب اتنا وسیع ہے کہ اس میں عبد کے ابتدائی معنی بھی پائے جاتے ہیں اور آخری معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ان تمام معنوں کا احاطہ کرتی ہے، کیونکہ عبدیت کی ایک شدت شکل جو ہے وہ عبادت میں پائی جانی چاہیے، وہ کسی اور چیز میں پائی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس میں وہ تمام خواص پائی جائیں جو عبد اور عبودیت اور عبادت کے لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں اور اس لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد ایک غلام ہے جس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، جو اتنا ناقابل ہے اور اتنا ادنا ہے کہ وہ کسی بھی مادی اشیاء کا مالک نہیں، اور نہ ہی انسانی زندگی میں کسی بھی شے کا مالک ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو بظاہر اس کا اپنا معلوم ہوتا ہے، وہ دراصل اس کے مالک کا ہے۔ یہ غلام کا ایک تصور ہے۔ تو اگر کوئی ایسا غلام ہے جس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، اگر اسے کھانا کھلایا جاتا ہے تو اسے اس لیے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ اس نے وہ کھانا حاصل کیا ہوگا، وہ اس لیے کھلایا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور مالک جو ہے وہ اسے کھانا دیتا ہے کیونکہ اس کی تمام طاقتیں اور اس کی قابلیتیں وہ اس مالک کے ماتحت ہیں، تو اس کے عوض میں اسے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا برقرار رکھا جانا ضروری ہے، اور وہ مالک کی طرف سے آتی ہے ایک تحفے کے رنگ میں۔ یہ گویا کہ لوگوں کے ساتھ ایک مصنوعی تعلق ہے، کیونکہ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کا اس حد تک قابض ہو، کیونکہ جن اشیاء کے لوگ قابض تھے وہ مالک کی طرف سے تحفہ نہیں تھے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً تھے، وہ خدا تعالیٰ کی گویا ملکیت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر ان صفات کا مالک ہو اور کسی اور شخص کو ان صفات سے گویا کہ محروم کر دے؟ تو یہ ایک مصنوعی تعلق ہے، لیکن یہ ہمیں اس تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو عبادت میں عبودیت کی یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بالکل بے بس تھے تیرے ہاتھوں میں، تو نے ہمیں رزق عطا کیا، تو نے ہمیں کھانا کھلایا، اور تو ہی ہے جس نے ہمیں اس ترقی کے مرحلے تک پہنچایا۔ ہم نے خود تو کچھ نہیں حاصل کیا، لیکن جو بھی ہم نے کیا وہ صرف اس لیے تھا کیونکہ تو نے ہمیں وہ طاقتیں اور صلاحیتیں عطا کی کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ تو تیرے ہی برکات کی وجہ سے ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے، اس لیے ہم تیرے ساتھ
پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں مزید ترقیات عطا کرے جو ان لوگوں کو ملتی ہیں جو رضاکارانہ طور پر تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم کامل طور پر تیرے عبد ہیں اس لحاظ سے کہ اس دنیا میں ہم کسی بھی چیز کے قابض نہیں ہیں، ہم از خود کچھ حاصل نہیں کر سکتے اگرچہ تو ہماری مدد نہ کر، تو ہمیں وہ چیزیں عنایت نہ کر، تو اس لیے ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین۔ اور چونکہ ہم نے کسی بھی اور قسم کے خداؤں کا انکار، ان کے وجود کا انکار کیا ہے، اس لیے ہم کہیں اور جا کر تو مدد طلب نہیں کر سکتے، کسی اور ذات سے تو مدد طلب نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم تجھ سے ہی آ کے مدد طلب کریں۔ پچھلے سال میں نے اس کو بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا تھا، تو اس لیے میں دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو اس بات کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابدیت یا عبودیت ہے، یہ چھوٹی چیزوں کا بھی احاطہ کرتی ہے، بڑی چیزوں کا بھی احاطہ کرتی ہے، یعنی کہ جو ادنیٰ چیزیں ہیں اور جو اہم چیزیں ہیں۔ اس لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ادنیٰ سے ادنیٰ اشیاء کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہمیں تسمے کی بھی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے بھی ہم خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا ہے تسمہ؟ بڑی ادنیٰ سی چیز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا اظہار تو نہیں ہے جو کہ سطحی معنی رکھتا ہو۔ بس یہی نہیں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں ایک تسمے کے لیے۔ فکرہ صرف وہاں ختم نہیں ہوتا، اس میں ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہمیں انتہائی درجے کا عجز و انکساری سکھاتی ہے۔ تسمہ کیا ہے؟ عموماً کوئی غریب سے غریب تر انسان کے پاس تسمہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی عام چیز ہے، ایسی عام چیز ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ تاکہ تم اس چیز کو حاصل کر لو۔ لیکن اگر آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم خود اسے حاصل کر سکتے ہیں اپنی ہی طاقت سے، پھر آپ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خدائی صفت ہے، اور پھر آپ متکبر بننا شروع ہو جاتے ہیں اپنے خدا کے سامنے۔ پھر دو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم خود اپنی طاقت کے ذریعے انہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشکل ہیں جنہیں ہم کسی اور کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم تیری مدد ان مشکل اشیاء کو پانے کے لیے طلب کرتے ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں، یعنی جو باقی عام چیزیں ہیں، اس کے لیے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم خود اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ دلائی، اور انہوں نے فرمایا کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں کسی تسمہ جیسے ادنیٰ چیز کے لیے بھی، تو اس میں ایک انتہائی درجے کا عجز اور انکساری کا سبق ہوتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہماری پوری زندگی میں کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے آپ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر قابض ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ چاہے کہ وہ چیز آپ سے وہ لے لے، وہ جو چھوٹی چیز جسے آپ ادنیٰ سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی آپ سے کچھ لے لے تو آپ اپنی جتنی بھی طاقت استعمال کریں، آپ اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کے اس قابل نہیں ہوں گے، آپ اسے اسی شکل میں ڈھالنے کے اس قابل نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوگی۔ آپ اگر اس سے کچھ لے بھی لیں
اور اپنے ایڈوانسڈ سائنٹیفک اپیریٹس کے ذریعے اس سے کچھ بنانے کی کوشش کریں، تب بھی وہ وہی چیز نہیں بنے گی۔ تو اگر خدا تعالیٰ آپ سے کچھ لینے کا فیصلہ کرے تو آپ اس سے وہ چیز واپس کیسے چھین سکتے ہیں؟ ایک ادنا سی چیز، یہ مکھی جو ہے، اگر وہ آپ سے کچھ لے لے تو آپ اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ تو آپ اس بات کا تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرے اور آپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہو؟ تو عبد کا جو لفظ ہے وہ انتہائی درجے کا عجز و انکساری سکھاتا ہے۔ تو یہاں آپ ایک ایسے خدا سے مخاطب ہیں کہ اے ہمارے خدا، اے اللہ جو تمام اشیاء کا خالق ہے، جو تمام اشیاء کا مالک ہے، جو تمام اشیاء کو قائم رکھنے والا ہے، جو تمام مادی دنیا کا مالک ہے اور تمام مذہبی دنیا کا مالک ہے، جو تخلیقی عمل کا مالک ہے اور جو روحانی تخلیقی عمل کا بھی مالک ہے۔ تمام اشیاء در حقیقت اسی ہی کی ہیں اور تمام اشیاء اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر تیری عبادت کریں، اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر۔ ہم یہ رضاکارانہ طور پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ جب آپ اس طرح عاجز آ جائیں تو گویا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر چاہت ہے لیکن وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ کسی خوبصورتی کو اگر دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف آپ مزید بڑھیں لیکن آپ بڑھ نہیں سکتے، گویا کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تو وہ تمام وعدے جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے وعدے نہیں ہیں اگر خدا تعالیٰ آپ کو ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق نہ دے۔ تو وہ جو عاجزی ہے وہ آپ کو خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں تو پھر خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود کچھ کام کر سکتے ہیں اور بعض ایسے کام ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے اور اس لیے آپ کو کسی اور ذات کی مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی مدد اس حد تک محدود ہوگی جس حد تک کہ جس محدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے مقام کو خدا تعالیٰ کے بالمقابل سمجھیں۔ یہ تو عبادت کے بارے میں ہے، لیکن صرف عبادت کے بارے میں ہی نہیں، میں شاید اس کی مزید وضاحت بعد میں بیان کروں اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سورہ فاتحہ کی مزید تفسیر اگلے درسوں میں بیان کروں گا۔ لیکن اب میں ایک خدا تعالیٰ کی ایک اور صفت کی طرف آنا چاہتا ہوں اور عبودیت کے ایک اور معنی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب آپ خدا تعالیٰ کی بات کریں اللہ کے طور پر تو اس میں تمام صفات شامل ہیں۔ جب آپ خدا تعالیٰ کی بات کریں رب کے طور پر تو اس میں رحمانیت اور رحیمیت کی صفات پائی جاتی ہیں، مادی دنیا کے خالق کے لحاظ سے اور مذہبی دنیا کے خالق کے لحاظ سے بھی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو جب ہم ربوبیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسے مذہبی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو ہم عبادت کی گویا بات کر رہے ہیں، یعنی رحمان کی عبادت اور رحیم کی عبادت۔ آپ اپنے رحمان خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں، یہ چلیں اس کی میں بات بعد میں کروں گا جب میں عبادت کی مزید وضاحت کروں گا، لیکن اب میں ربوبیت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔
رب القرآن کے لحاظ سے نہیں، یا وہ رحمان جس نے قرآن کو بنایا، یا وہ رحیم جس نے شریعت کو بنایا، اس کے لحاظ سے نہیں۔ اب میں رب کی بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور ان تمام اشیاء کو جو ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو عبد کا لفظ ہے وہ اپنے معنوں میں بہت وسیع ہے، اور یہاں عبد کے دو تراجم کیے جا سکتے ہیں کہ وہ تمام اشیاء جو قدرت کے قوانین کے مطابق چلتی ہیں اور مکمل طور پر ان کے تابع ہیں بغیر کسی خواہش کے، وہ ایک رب کو جانتی ہیں، کیونکہ رب ہی ہے جو قدرت کے قوانین کو چلا رہا ہے اور جو اپنی تجلیات کو ظاہر کر رہا ہے، اور رب کے اس لحاظ سے اسے اس کی عنایات بھی مل رہی ہیں۔ لیکن جب وہ ایک باشعور انسان بنے تو پھر اگرچہ یہ لازمی عبودیت ہے، لیکن اس میں ایک شعور کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو جو غیر جاندار اشیاء کی عبودیت ہے، اس کا جاندار اشیاء کی عبودیت سے فرق ہے۔ تو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، چونکہ ہم ایک اعلیٰ مخلوق ہیں، اعلیٰ سے مراد کہ ان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں جن میں سب سے زیادہ شعور پایا جاتا ہے، اور ایسا شعور جو بہت واضح ہے، تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم تمام کائنات کی نمائندگی اپنے رب خدا کے سامنے کریں، اور ہم اس کے سامنے اس بات کا کئی الفاظ میں اقرار بھی کرتے ہیں کہ اگر تو ہمارا رب نہ ہوتا، اگر تو غیر جاندار اشیاء کا رب نہ ہوتا یا جاندار اشیاء کا رب نہ ہوتا، اگر تو نباتات اور جانوروں کا رب نہ ہوتا، تو ہم اس مرحلے تک نہ پہنچ پاتے۔ اس لیے ہم تجھے پورے کائنات کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم تیری ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم تیری ربوبیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم تیرے مطیع ہوتے ہیں۔ یہاں عبودیت کا مطلب یہ ہوگا ایاک نعبد، ہم پورے کائنات کے نمائندگی کے طور پر شعور کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہمیں قائم رکھنے والا ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں تمام اشیاء مہیا کی۔ تو نے ایسے قوانین بنائے ہمارے لیے جس کے ذریعے ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ اب انسان کی حیثیت سے ہم ایک ایسے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں جہاں اگرچہ تو ہمارا رب رہے گا، اگر ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تجھ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن بہرحال تو ہمارا رب ہے، اور ہم اس گروہ میں سے نکلنا چاہتے ہیں، انسانوں کے اس گروہ میں سے نکلنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں رزق مل رہا ہے، لیکن انہیں تیری ضرورت نہیں ہے کہ تو ان کی رہنمائی کرے، کہ وہ کس طرح پر اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اسے کس طریقے سے دوسروں میں تقسیم کریں۔ ہم اس گروہ میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور باشعور لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا ہے جس پر ہم عمل کریں گے، اور ہم ہر لحاظ سے اس کے اوپر توکل کریں گے۔ ہم کسی اور فرشتے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، یا کسی مغربی ماہر اقتصادیات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کوئی رزق عطا کرے، کیونکہ ہم تجھے جانتے ہیں اور اپنے تجربے سے تجھے ہم نے دیکھا ہے، اور باشعور طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہی ہے جو اصل رازق ہے، جو اصل رزق دینے والا ہے۔
تو تمام اشیاء کا خالق ہے، تو صرف قابض ہی نہیں ہے بلکہ تو نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو نے ہر ایک چیز کو رہنمائی کی ہے اور ایک توازن قائم فرمایا ہے۔ تو اب نہ ہمیں تو چھوڑ دے، ہم تجھے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور یہاں پھر سے وفا کا ایک تعلق ہے۔ ایک رازق کے طور پر ہم تجھے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تو کیسے کامل طور پر اس نظام کو برقرار رکھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا رازق بن اور ہمیں اقتصادیات کے قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا کر جس طریقے سے تو چاہتا ہے، اور ہمیں شریعت عطا کر جو اس کے متعلق وضاحت بھی کرے، اور ہماری مدد کر کہ ہم ان قوانین کی پیروی کر سکیں، ان پر بھرپور عمل کر سکیں۔ تو ہم تیرے ہاتھ سے رزق چاہتے ہیں، نہ کہ کسی سوڈو رب کی طرف سے۔ یہ دونوں نظام جو ہیں انہوں نے رب العالمین کی جگہ لی ہے اس دنیا میں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جب تک کہ ہم ان کے قوانین کی پیروی نہ کریں، رزق کی ایسی تقسیم جو مناسب ہو، موزوں ہو اور جو برابر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، کوئی اس کے اوپر تاثر نہیں پڑ سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم مارکس کو رب مانیں یا لینن کو رب مانیں یا دارالحکومت کے کسی بھی اور مغربی ماہر اقتصادیات کو اپنا رب مانیں، تاکہ رزق برابر کے طور پر تقسیم کیا جائے اور ایک باقاعدہ نظام ہو اور خوشیاں حاصل ہوں۔ یہ دراصل وہ دعویٰ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو جب رب کے ضمن میں آتا ہے تو یہ ان تمام ممکنہ دعووں کو رد کرتی ہے اور آپ کو اس بات کا شعور دلاتی ہے کہ اب آپ ایک اور وعدہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صرف عبادت کرنے کی غرض سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ رزق کے لیے اور ربوبیت کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ مکمل توکل ہمارے قوانین میں کریں گے اور انسانی قوانین میں نہیں کریں گے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے ترقیات عطا کی ہیں، اسی طرح ہم مزید ترقیات عطا کرتے چلے جائیں گے، اور اس میں آپ کو بہت سی خوشیاں نصیب ہوں گی جب آپ ہمارے قوانین کی پاسداری کریں گے۔ کوئی بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا، قدرت کے طاقتوں کے ماتحت رہنا نہیں پڑے گا، کسی بھی حفاظت یا پناہ کے بغیر بنیادی ضروریات ہمارے ذمہ ہوں گی، اور لامتناہی ترقیات حاصل کرنا آپ کے ذمہ ہوگا۔ آپ کے لیے مختلف ذرائع مہیا کیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ اس رزق کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے جو ہم نے عطا کیا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ اپنے انسانی قوانین کے مطابق چلیں گے، پھر آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں جنگیں ہوں گی، لیکن یہ سورہ فاتحہ کے دوسرے حصے میں آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے جو ہم سے تعلق رکھتی ہے، وہ قوانین کا بنانا ہے، یعنی کہ ریاست یا حکومت کا ایک تصور۔ اور انسان یا لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان تین چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں: الوہیت، ربوبیت اور مالکیت۔ یعنی کسی کے لیے کوئی بت بنانا اور اس کی عبادت کرنا، کسی کے لیے کوئی رب بنانا یا کسی سوڈو رب کے مطیع بننا اور اس رب سے رزق طلب کرنا، اور کسی حکمران کی مطیع بننا اور اس حکمران کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا۔ سورہ فاتحہ خدا تعالیٰ کو ان تین معنوں میں پیش کرتی ہے: اللہ، رب اور مالک، رحمان اور رحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، ربوبیت میں شامل ہے۔ ربوبیت کوئی علیحدہ سے صفت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمانیت اور رحیمیت
کی صفات کا مجموعہ ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام صفات کی ماں ہے، کیونکہ اس میں وہ بنیادی صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تمام صفات کی ماں ہے۔ ہر چیز ربوبیت سے نکلتی ہے، لیکن یہاں ہم مادی دنیا کے رزق کے ضمن میں ربوبیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسانی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آپ انسانی دلچسپی کا ایک بھی دائرہ تصور میں نہیں لا سکتے جو ان 3 حصوں کا حصہ نہیں بنتی۔ یا تو انسان خود اپنے لیے کوئی قانون بنائے گا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اور ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی قانون بنائے، اور ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی رب بنائے یا اپنائے۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ 3 منٹ رہ گئے ہیں روزے کے کھلنے میں۔ حضور فرماتے ہیں یا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی حکمران کا مطیع ہو۔ تو عبودیت کے لفظ کے 3 معنی ہیں۔ ایک لحاظ سے عبودیت کے لفظ میں عبد کے معنی پائے جاتے ہیں، اور جب آپ اسے عبادت میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ براہ راست اللہ سے مخاطب ہیں۔ جب آپ اسے عبدیت میں تبدیل کریں، اس لحاظ سے کہ آپ کسی بھی چیز کے قابض نہیں ہیں اور آپ اپنے مالک کے محتاج ہیں رزق کے لیے، پھر آپ اپنے رب کو مخاطب کر رہے ہیں، ایاک نعبد۔ اور جب آپ حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی غلام جو ہے اس کے اپنے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے، وہ اپنے مالک کے کہنے پر سارے کام کرتا ہے، تو پھر آپ مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔